اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام سیرت النبی آپ ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ARYQ TV پہ ملاحظہ کرتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ، جو ہم سب کے پسندیدہ اسکالر ہیں. اس پروگرام میں جو گفتگو ہماری جاری و ساری ہے وہ سیرت کے تناظر میں، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں خاندانی نظام پر بات چل رہی تھی، اور گھریلو نظام، خاندانی نظام اس پر ہوتا. بات جو ہے وہ اولاد کی تربیت تک آ گئی تھی. یعنی ماں باپ، پہلا رشتہ جو ہے میاں بیوی کا، جو پہلا رشتہ ہے، اس کے بعد جو اگلا رشتہ بنے گا وہ ماں باپ کا اور اولاد کا ہوگا. تو اولاد کی تربیت پر شجاع صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور یہ ہو رہا تھا کہ صاحب اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، لقمہ حلال ان کے پیٹ میں ڈالا جائے، توکل کیا جائے اللہ پر. ہمارے ہاں جو ایک بڑا مسئلہ ہے جس پر ایک یوں ہی بات نکلی تھی، تو یہ ہوا کہ عموماً یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، نالائق ہے، اور ہمارا کہنا نہیں مانتی، نافرمانی کرتی. تو بہت پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ تو دیکھیے آپ نے اپنے اولاد کی تربیت جو ہے وہ کس مال سے کی، حلال سے کی یا حرام سے کی ہے. تو ظاہر ہے یہ سب سے اہم پہلو ہے کہ اولاد کی تربیت جو ہے اس پر توجہ دی جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں ماں باپ کی، اس میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ اولاد کی پرورش اور اس کی تربیت ہے. تو شجاع صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں، پھر اب آگے چلیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اور موسم ویسا ہی ہے پھر، آپ کو تو پتہ ہے. ناظر الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ موسم بڑا بہار کا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، ہلکی ہلکی فوار بھی پڑ رہی ہے. یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کہاں ہیں. تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات ہیں. بہرحال تو پروگرام ہم شروع کرتے ہیں اس حوالے سے، پرورش کے حوالے سے تھوڑا سا ریکیپ لیتے ہیں، پھر آگے چلیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ تربیت اولاد کے تعلق سے ہم کلام کر رہے ہیں، اور اولاد کے وجود میں رزق حلال ڈالنا یہ ایک باپ کی ذمہ داری بھی ہے اولاً، اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. اس پر ہم نے کلام کیا. پھر ہم نے جانا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو مال حرام کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ بڑا اہم نقطہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. پھر ہم نے یہ جانا کہ ماں باپ خود با کردار با عمل ہوں گے تو لا محالہ اس کا اثر اولاد پر بھی آئے گا. ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں گے تو جو ہمارے زیر تحت ہیں وہ ہماری نافرمانی کریں گے. جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ گھوڑے کے حوالے سے پیش کیا گیا تھا. پھر ہم نے یہ بات بھی جانی کہ ماں باپ کو اولاد کی تربیت کا اہتمام بھی کرنا ہے، رزق حلال کا اہتمام بھی کرنا ہے، ان کے علم دین میں اضافے کی بھی کوشش کرنی ہے، خود با عمل با کردار بن کر ان کے لیے نمونہ رول ماڈل بھی بننا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات وہ ہے والدین کا اللہ تعالیٰ سے اولاد کے تعلق سے بھی دعا کرنا. بہت پیاری دعا ہے جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس کا مفہوم بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں یوں ارشاد ہوا، اہل ایمان کی دعا کا ذکر ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا. کیوں؟ بندوں، یعنی دعا کیوں؟ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرف چاہے پھیر دے. تو ایک بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار کیا ہے؟ وہ دعا کا اہتمام ہے. تو دعاؤں کی بڑی ہمارے ہاں کمی پائی جاتی ہے. تو پھر اللہ سے دعا کا بھی اہتمام. تربیت اولاد میں بہت کچھ ضروری ہے کہ رزق حلال، بہت کچھ ضروری ہے علم دین میں اضافہ، بہت کچھ ضروری ہے ماں باپ صاحب کردار با کردار ہوں، اور اہم ترین ایک بات کیا ہے؟ اپنی اولاد کی پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حدود دعاؤں کا اہتمام کرنا. یہ چند باتیں پچھلی مرتبہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی.
اچھا، دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا، حلال رزق دینا، اور پھر اصل میں فی زمانہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں اس کے تناظر میں گفتگو یا اس کے ان کے ماحول کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ بھئی اولاد جو ہے وہ اس دور میں پالنا بہت مشکل ہے، مطلب پالنے والا تو کوئی اور ہے، ہم تو صرف نگراں ہیں۔ پہلے تو یہ کانسیپٹ ہی نکال دینا چاہیے کہ ہم اولاد کو پال رہے ہیں، ہم کیسے پال سکتے ہیں؟ جس نے ہمیں پالا وہ ہماری اولاد کو بھی پالے گا، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب کیسے گزارا ہوگا، تو جیسے ہمارا گزارا ہو رہا ہے ایسے ان کا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کرے گا۔ رزق حلال کی تلاش میں رہنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ پر توکل ضرور کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ توکل سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اور جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے انشورنس کرانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اب انشورنس تو آپ کو پتہ ہے، فقہی حضرات جب پروگرام ہوتا ہے فقہی ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ انشورنس کے بارے میں کس طرح کے معاملات ہیں۔ انشورنس کرا دے، بچے کی تعلیم کا انشورنس ہو رہا ہے، بچے کی شادی کا انشورنس ہو رہا ہے۔ تو جب پہلا ہی کام ہم جو ہیں وہ ناجائز ذرائع سے کرنا شروع کریں گے تو پھر یہ توقع رکھنا کہ اولاد اچھی ہوگی کیسے ممکن ہے؟ ابھی آپ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی کہ رازق ہم نہیں ہیں، رازق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ دیکھیے بلکہ یاد دہانی، کیونکہ ابھی توکل کی بات بھی آئی نا، حدیث مبارک میں ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، احادیث کی تمام ہی کتب میں یہ روایت موجود ہے، جب بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ اس میں روح بھی ڈالتا ہے اور چند باتیں طے کر دی جاتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، تو ہمارا آپ کا رزق تو اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے کرم پر لیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 6، 12ویں پارے کے آغاز میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لی۔ اللہ جو چاہے اپنے ذمہ لے لے، تو اللہ فرماتا ہے رزق کی ذمہ داری تو مجھ پر ہے، کوشش کرنا ہمارے ذمہ، محنت کرنا ہمارے ذمہ، لیکن نتیجہ وہ ڈالے گا، عطا وہ فرمائے گا۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ پر اگر توکل کرو، یعنی بھروسہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ اپنے آشیانوں سے، اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں صبح، جب شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سٹوریج کے لیے ویئر ہاؤسز ہیں۔ اچھا، صبح ناشتے کے لیے بھی کچھ نہیں لے کے آتے ٹھیک ہے، صبح اٹھیں گے ناشتہ کیسے کریں گے؟ کبھی پرندوں کو دیکھا ان کا گھونسلوں میں ناشتہ رکھا ہو؟ جی، نہ ان کے پاس ویئر ہاؤسز ہیں، نہ کوئی گودام ان کے پاس ہے، نہ ان کے پاس کوئی فریج ہے، نہ کوئی اس طرح کی فیسلٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ ایسے تمہیں رزق عطا فرمائے گا جیسے ان پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ صبح نکلتے ہیں اپنے آشیانوں سے بھوکے پیٹ، اور شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ایک تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ سبق دینے کی ضرورت ہے کہ بیٹا تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ بھلا سلوک کر رہے ہیں، مگر ماں باپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ماں باپ کے دل میں تمہارے لیے محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تمہارے لیے باپ کما کر لا رہا ہے، یہ محنتیں اٹھا کر رہا ہے اور پسینہ بہاتا ہے، لیکن لا کر تم پر خرچ کر رہا ہے۔ اس باپ کے دل میں یہ محبت ڈالی کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ماں چولہے کی تپش کو برداشت کر لیتی ہے، کچن کی مشقتوں کو برداشت کر لیتی ہے، تمہارے جنم دینے کی یا حمل کی بلکہ تکلیف کو برداشت کرتی ہے، تمہیں جنم دینے کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، تمہیں دودھ پلانے کی مدت کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ اس ماں کو یہ کرج اور اس ماں کو یہ ہمت اور یہ توفیق کس نے دی ہے؟ تمہارے لیے اس کے دل میں محبت کس نے ڈالی ہے؟ تو اس سارے پروسیس سے بھی بچوں کو رجوع کروائیں کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پہلی ہی آیت سورۃ الفاتحہ کی یہی تو سبق ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ عربی اسلوب کے اعتبار سے کسی شے کے ابتدا سے لے کر انتہا تک درجہ بدرجہ ہر حاجت کو پورا کرنے والا اور اس کو نقطہ عروج پائے تکمیل کو پہنچانے والا۔ کسی شے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی ایک ایک حاجت کو بتدریج ایک ایک حاجت پورا کرنے والا اور اس کو پائے تکمیل کو پہنچانے والا، اسے رب کہتے ہیں۔ رب حقیقی اللہ ہے۔ ہاں، ماں باپ کے لیے دعا آئی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ میں چھوٹا تھا، کما ربیانی انہوں نے میری
پرورش کی تھی. تو عالم ظاہر میں ماں باپ کرتے ہیں، پہلے ہم بات کر چکے ہیں تفصیلاً، لیکن عالم حقیقت میں کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. تو یہ درس اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے. تو ہاں، ان بچوں کے دل میں ماں باپ کی قدر بھی پیدا ہوگی، ماں باپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے، مگر توکل اللہ تعالیٰ کی طرف، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کا بھی درس اس میں شامل. اور یہ نیچرل انداز ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف جا بجا پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے اور ہمارے وجود میں پھیلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم کی آیات میں جا بجا یہ نشانیاں موجود ہیں. آیت کا معنی نشانی، آیات نشانیاں قرآن میں بھی، آیات نشانیاں کائنات میں بھی، آیات ہمارے اندر بھی. جتنا اللہ کی محبت بڑھے گی توکل بڑھے گا، رجوع اللہ بڑھے گا. یہ وہ درس ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کے اندر اگر اس کو انکلکیٹ کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، تو گھر کے اندر ہم برکتیں محسوس کریں گے اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے نتیجے میں. اصل میں بنیادی کام جو ہے اولاد کی تربیت میں، وہ تو ظاہر ہے اللہ کے رسول نے ساری چیزیں تفصیل سے بتا دی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں مزید اس پر بات کرنے کی، پرورش کیسے ہونی چاہیے. لیکن آج کے عہد کے حوالے سے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ اولاد کا ایک بحیثیت مسلمان ایک پرسیپشن ڈیولپ کرنا چاہیے، اس کا ادراک، اس کے فہم و فراست میں اضافہ کرنا چاہیے، اسے صرف ایک طرف رجوع کرانا چاہیے. اس کے کہتے ہیں سلیکٹیو پرسیپشن، ایک خاص انداز سے سوچنے کی عادت. مثلا جیسے ابھی شجاع صاحب نے کہا نا کہ اس پوری کائنات میں اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی آیتیں بکھری پڑی ہیں. ہمیں قدم قدم جو ہے پرسیپشن یہ بچوں کا بنانا چاہیے کہ دیکھو یہ صحیح ہے، میں جیسے شجاع صاحب نے کہا میں ماں باپ ہوں تمہارا، یہ تمہاری ماں ہے، لیکن تمہاری ماں اور باپ کو تمہارے رب نے پیدا کیا، اور جو تم کھاتے ہو کوشش میں کر کے لاتا ہوں لیکن دیتا میرا رب ہے. اور پھر قدم قدم پر اس کا پرسیپشن جو ہے وہ آیات ربانی کی طرف. آیات ربانی سے مراد دو قسم کے آیات ہیں، ایک تو وہ آیات جو آیات مطلوع ہیں یا جو وحی کے ذریعے آئی ہیں، اور ایک ہے آیات، ایک جو ہے وہ کتاب کائنات ہے، آیات کائنات ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ بھی ہمارے تدبر و تفکر کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ بڑے قیمتی جملے ہیں. ایک کتاب کائنات ہے، یعنی اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں موجود، ایک کتاب آیات ہے، ایک کتاب آیات ہے. تو کائنات اللہ تعالیٰ کا عمل ہے اور قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اللہ تعالیٰ کے قول اور اللہ تعالیٰ کے عمل میں مطابقت ہے، تضاد نہیں ہے. جتنا قرآن کریم پر غور و فکر کریں گے وہ کائنات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہوا نظر آئے گا. کائنات میں اللہ کی نشانیاں تلاش کرو، جتنا نشانیاں تلاش کرتے ہوئے کائنات پر غور و فکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، خالق کا تعارف بھی ملے گا اور عظمت قرآن بھی ہمارے دلوں میں بڑھے گی. ایک وقفہ لے لیں ناظرین، پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ پوری کائنات جو ہے اللہ کی نشانیاں ہیں، بلکہ اللہ کا عمل ہے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ کا قول ہے. اس عمل میں آپ جہاں دنیا میں کوئی چیز دیکھیں اور اگر تلاش کرنا چاہیں کہ یہ سب کچھ ہے اور قرآن سے اس کی تصدیق کرنا چاہیں تو قرآن میں اس کی تصدیق جو ہے وہ مل جاتی ہے. اور یہ حیرت انگیز، یہ جو ایک سائنس ہے یہ میرے رب کی جو ہے وہ تخلیق کردہ سائنس ہے، جسے ڈسکور جو ہے وہ انسان، اور انسان جو ڈسکور کر رہا ہے اسے یہ کرنے کی صلاحیت بھی کس نے دی ہے، یہ بھی ایک دوسرا اہم مسئلہ ہے. اس موضوع پر کہ ایک کتاب کائنات اور ایک کتاب الہی، قرآن پاک کا بڑا پیارا مقام ہے سورہ حامیم السجدہ کی بالکل آخری آیت میں، اور سورہ حامیم السجدہ کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے. بالکل اس کی آخری آیت 53 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بالکل آخر میں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب اس آفاق کائنات میں اور خود ان کی جانوں میں ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق کلام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں، ہمارے وجود میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور نشانی کے لیے عربی میں لفظ آیت، اور آیات کائنات میں، آیات انفس ہمارے وجود میں، آیات قرآن پاک میں بھی ہیں. پھر اس بات کو ہم دہرا رہے ہیں کہ کائنات اللہ کا عمل، قرآن حکیم اللہ کا قول، ان دو میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. سورہ ملک میں اس کا تذکرہ بھی ہے. جی، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تم رحمان کی تخلیق میں کوئی ڈیفیکٹ، کوئی رخنا، کوئی فلا نہیں دیکھو گے. اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو، کہیں تمہیں ڈس آرڈر کوئی رخنا نہیں ملے گا. ہاں،
اور پھر اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو، تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی، مگر خالق کائنات کی تخلیق میں تمہیں کوئی رخنا، کوئی فلا، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ملے گا۔ یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق رو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں۔ اللہ کی ذات کو پہنچنا معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہنچنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ لینا ممکن ہی نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں۔ اس محدود میں لامحدود صفات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہیں؟ وہ جو کہا کہ تو دل میں تو آتا ہے، نظر میں نہیں آتا، اور سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی خلاقی، صناعی، قدرت کے نظارے ہمیں نظر آئیں گے، اور بخدا آج اس موضوع کو مس کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ جی اچھا، سمجھ کر بھی نہیں پڑھتے، اور دوسرے یہ کہ قرآن میں ظاہر ہے سمجھ کے پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئیں گی، تفکر کرنا اور تدبر کرنا، قرآن کی آیات پہ تفکر کرنا۔ جن لوگوں نے اس کائنات میں کچھ چیزیں دریافت کیں اور کچھ چیزوں کو دیکھا، ڈسکور کیا، اور انہیں جب تشویش ہوئی اور جب وہ تحقیق پہ پہنچے اور تشویش پہ پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ صاحب قرآن کی طرف رجوع کیا تو پتہ چلا تصدیق ہو گئی اس کی۔ اہل ایمان نہیں تھے، نہیں ہیں اہل ایمان، تصدیق ہو گئی قرآن سے۔ کچھ لوگوں نے قرآن میں کچھ چیزوں کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کائنات میں، لیکن جب کائنات میں وہ چیزیں دریافت ہوئیں تو کہا ہاں میرے رب نے سچ کہا تھا، وہ تو سب کچھ موجود ہے۔ تو اچھا آپ اور ہم بھی اس کائنات میں صبح شام جو ہے اللہ کے ایسے ایسے نظارے دیکھتے ہیں، لیکن ہم کبھی تفکر نہیں کرتے۔ جی، کبھی چھت پہ لیٹ جائیں، اگر فلیٹ میں نہیں رہتے آپ اور فلیٹ میں بھی اگر ٹاپ والے فلور پہ آپ رہتے ہیں تو آپ چھت پہ لیٹ جائیے اور ذرا دیکھیے کہ یہ آسمان پہ جو ستاروں کی چادر لٹکی ہوئی ہے، ذرا گن لیجئے اس کو، گن سکتے ہیں تو بس ذرا شہر میں پولوشن کم ہو تو، ورنہ اس قدر آلودگی ہے کہ پھر وہ ستارے بھی نظر نہیں آتے۔ پھر وہ سبربس کے اندر جا کر ذرا شہروں سے باہر تو لگتا ہے کہ کاری چادر، اس پہ خوبصورت نگینے کسی نے چنے ہوئے ہیں، اور ستارے گنتے گنتے وہ سو گیا۔ لٹرلی یہی بات اس میں آتی ہے۔ تو آج کیا ہے، قرآن کریم کی طرف تدبر اور تفکر کا پہلو بڑا کمزور یا بہت کم ہے ہمارے ہاں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک متوجہ کرنے والے انداز میں ہمارے سامنے رکھتا ہے 2 مرتبہ، سورہ نساء میں بھی اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 24 میں ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے، بند ہیں ان کے دل، غور و فکر نہیں کرتے؟ گویا کہ اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے غور و فکر کرنے کی اس قرآن کریم میں اور اس کائنات کے اندر بھی۔ بہرحال اچھا، ایک میں یہ قطع کلام کی یہ غور و فکر خود ایک عبادت ہے۔ جی جی، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ معاف کیجیے گا ویسٹیج آف ٹائم ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ویسٹیج آف ٹائم نہیں ہے، عین عبادت ہے یہ۔ جی دیکھیے، ایک اور انداز سے ترغیب دیتے ہیں نا، آگے ماہ رمضان بھی آیا چاہتا ہے، اور ماہ رمضان تو ہے ہی نزول قرآن کریم کا مہینہ، اور کیا اچھا ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور فہم قرآن حاصل کرنے اور کچھ قرآن پاک میں تدبر کرنے کی کوشش بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک حدیث مبارک ہم سب کو یاد ہے کہ قرآن حکیم کے ایک حرف کی تلاوت پر کتنا اجر ملتا ہے؟ 10 نیکیاں۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، مگر حدیث مبارک میں آیا کہ یہ 10 نیکیاں ملیں گی ایک ایک حرف کی تلاوت پر۔ جبکہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ایک آیت کو سمجھنا یہ 100 رکعت نفل، مراد 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے۔ ایک آیت قرآن کریم کی سمجھنا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، بہقی شریف میں روایت ہے، جو قرآن کریم میں مشغول رہا، مشغولیت میں تلاوت بھی ہوگی، تجوید سیکھنا بھی ہوگا، گرامر سیکھنا بھی ہوگا، قرآن پاک کا ترجمہ، تدبر بھی شامل ہوگا، جو قرآن کریم میں مشغول رہا اور دعا نہ کر سکا تو اللہ ایسے شخص کو بغیر مانگے مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، جو قرآن کریم میں مشغول رہا، آپ نے فرمایا نا کہ بڑی عبادت ہے، تو قرآن میں غوطہ ہونا، قرآن کریم میں تدبر کرنا، قرآن کریم کے ساتھ وقت لگانا، قرآن کریم کا فہم لینا، حدیث مبارک میں آ رہا ہے جو قرآن کریم میں مشغول رہا اور دعا نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو
بغیر مانگے بقیہ مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیور ہے، بندہ اس کے کلام کے لیے وقت لگاتا ہے، اس کے سیکھنے سکھانے کے لیے وقت لگاتا ہے، اللہ اس کو ایسے ہی محروم چھوڑ دے گا؟ بغیر مانگے مانگنے والوں سے بڑھ کر اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو کیا اچھے موقع پر آج یہ گفتگو آ گئی کہ چند دنوں میں ماہ رمضان آیا، چاہتا ہے ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم میں غور و فکر کریں گے تو قرآن کریم ایمان کی آبیاری کا ذریعہ بنتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ کائنات میں غور و فکر کریں گے، اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوگی، قرآن کی عظمت اور بڑھے گی۔ قرآن کریم میں غور و فکر کریں گے، اس کائنات کی طرف متوجہ کرے گا، پھر غور و فکر کریں گے، اللہ کی عظمت بڑھے گی، اللہ پر ایمان بڑھے گا، اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ پر توکل بڑھے گا۔ اللہ کون؟ اس پوری کائنات کو چلانے والا۔ معاف کیجیے، قرآن کریم بھی فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اپنی دست قدرت سے آسمان کو بنایا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 49 میں کہ ہم نے آسمان کو دست قدرت سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دیے چلے جا رہے ہیں۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دس یونیورس از ایور ایکسپینڈنگ، یہ مستقل جو ہے وہ وسعت پذیر ہے۔ تو انسان جتنا، بلکہ بڑی اچھی بات، جتنا ہمارے علم میں اور تحقیق میں اضافہ ہو رہا ہے کائنات کو سمجھنے اور ایکسپلور کرنے کے اعتبار سے، اتنا ہمیں ہماری جہالت، کم علمی، بے بسی، محتاجی کا اندازہ ہو رہا ہے، اور اتنا خالق کائنات کی قدرتوں، عظمتوں کا کچھ ادراک ہو رہا ہے۔ ابھی کائنات جو ہے روزانہ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے، یعنی اس میں توسیع ہو رہی ہے، اس میں نئی چیزیں مستقل جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ اللہ کہتا ہے کن اور فیکن ہو جاتا ہے۔ کائنات میں نئی چیزیں جو ایجاد، اور ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا جو ہے وہ تدبر کرنا جو ہے عبادت کا حصہ ہے، تفکر کرنا عبادت۔ قرآن نے تفکر کرنے کی دعوت دی، اور ابھی حدیث مبارکہ بھی ہم نے آپ نے سنی ہے۔ تو ابھی ایک رمضان آ رہا ہے، اب رمضان میں ظاہر ہے شجاع صاحب بھی بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، QTV بھی بہت مصروف ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے ترجمے بھی چل رہے ہوتے ہیں، درس بھی چل رہے ہوتے ہیں، قرآن حکیم بھی چل رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم لوگ اپنا بھی شیڈول ایک بنا سکتے ہیں نا، مطلب ہم یہ طے کر لیں کہ صبح میں جو ہے ہم مطلب 2 رکوع، اور بہت زیادہ نہیں، 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع، جتنی استطاعت ہے تلاوت کریں گے، یہ ہم نے طے کر لیا۔ شام کو عصر اور مغرب کے درمیان ان 4 رکوع کا ترجمہ پڑھیں گے۔ جی، ایسا بھی کر لیں تو یہ کہ ادھر قرآن حکیم بھی بڑھتا چلا جائے گا، ادھر جو ہے ترجمہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ اور ہم یہ بھی عرض کریں کہ الحمدللہ پچھلے چند سالوں سے QTV کو یہ سعادت میسر آئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سعادت دی الحمدللہ۔ آپ کے علم ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں مکمل قرآن حکیم کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، تو ناظرین اکرام اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ رات کے اوقات میں وہ ڈیلیور ہوتا ہے، نشر ہوتا ہے، دن کے اوقات میں کبھی کبھی اس کو ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے، یہ سب بھی دستیاب ہے۔ اسی طریقے پر جن علماء پر ہمارا اعتماد ہے مستند ہوں، مستند سے ایک مراد کیا ہے، 14 صدیوں کی چین چلی آئی ہے۔ آج جو لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا جناب آج تک کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ کو سن 2024 میں بتا رہا ہوں کہ دین یہ ہے، دین وہ ہے، او بھائی یہ دین اصل اوریجنل وہاں سے ملے گا پیچھے سے۔ جب تک سلسلہ تسلسل کا سلسلہ جو ہے وہ ان علماء کرام اور علماء حق سے نہ ملتا ہو جو رسول اللہ کی تربیت یافتہ صحابہ، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب مجھ جیسا ایک دنیا دار پروفیسر اٹھ کر کھڑے ہو کر اگر کہنے لگے آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں، تو میں قابل بھروسہ نہیں ہوں۔ میری بات پہ یقین نہ کیجئے، ان کی بات پہ یقین کیجئے جنہوں نے اپنی زندگی کھپائی ہے اسی کام کے لیے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امت کے اسلاف سے جڑے رہنے کی توفیق دے۔ تو جن علماء پر اعتماد ہے ان کا ترجمہ لیجئے۔ اگر پڑھنے میں تھوڑا دشواری کا معاملہ تو آڈیو ویژول کا دور آج کل موجود ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ QTV پر برسوں کا ترجمہ قرآن کا سلسلہ اور تشریحات کا سلسلہ جاری رہا، اور حضرات کا بھی سلسلہ اور مفتیان کرام کا بھی سلسلہ، جس پر اعتماد ہے ہم تو کہتے ہیں کھلے دل سے بھائی آؤ قرآن پاک کی طرف۔ تو آپ نے بجا فرمایا اپنا معین کریں نصاب۔ آج تک نہیں پڑھا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ، چلے اس ماہ رمضان میں 5 پارے پڑھ لوں گا ترجمہ قرآن کے ساتھ، مثال کے طور پر۔ کوئی کہتا نہیں جی میں پورا مکمل قرآن پاک ترجمہ قرآن کے ساتھ، الحمدللہ، اللہم زد فزد، اور پھر اللہ سے مانگنا بھی ہے
کہ اللہ میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے، اللہ میں محتاج ہوں تو محتاج نہیں، تو علی کل شیء قدیر ہے، اللہ میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے، تو مجھے ہدایت عطا فرما دے، اہدنا الصراط المستقیم والی شان۔ تو کیا ہی بات ہے کہ نور علی نور والا معاملہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ نقطہ کہاں سے چلا تھا؟ اولاد کی تربیت سے، کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اولاد تو خود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ جی، حضرت انسان یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ماسٹر پیس ہے نا۔ اسی قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے مراحل جہاں جہاں آئے ہیں، سورۃ المؤمنون کے آغاز میں دیکھیں، سورۃ الانبیاء کے آغاز میں دیکھیں، اللہ فرماتے ایک نطفہ، ایک قطرہ، اس کے معمولی جز سے تمہاری تخلیق کے عمل کو اللہ فرماتے میں شروع کرتا ہوں۔ پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ جی، نطفہ، پھر علقہ لٹکتی شے، مضغہ ایک بوٹی، عظامہ ہڈیاں، لحمہ گوشت کا چڑھایا جانا، اور پھر انسان بنا کر اللہ کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر انسان اپنے وجود کو دیکھے کہ 3 تاریکیاں قرآن پاک کہتا ہے، 3 تاریکیوں میں ماں کے بطن میں اللہ درجہ بدرجہ تمہاری تخلیق کے عمل کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے۔ ایک بڑا سا ہال ہونا اور بڑے بڑے ویئر ہاؤس کے اندر بڑے بڑے باکسز رکھے ہوئے ہوں، اندھیرا ہو تو آدمی اس سے بھی ٹکرا جاتا ہے، بڑی بڑی ٹیبل سے کرسی سے ٹکرا جاتا ہے۔ اور 3 تاریکیاں، ایک ماں کا بطن جسم کی تاریکی، پھر اس کا یوٹرس اس کے رحم کی تاریکی، اس رحم کے اندر جھلی جس میں بچے کی پرورش کا عمل ہوتا ہے اس جھلی کی تاریکی، اور ان 3 تاریکیوں میں ایک قطرے کے معمولی جز سے ایک بچے اور بچی کی تخلیق کا عمل اللہ تعالیٰ شروع فرماتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے نطفہ، علقہ، مضغہ، عظامہ، لحمہ، قطرہ، پھر لٹکتے شے، پھر بوٹی، ہڈیاں، اعضاء، گوشت کا چڑھایا جانا، پھر انسان ناخن کو دیکھے، دانت کو دیکھے، ناک کو دیکھے، گردے کو دیکھے، دل کو دیکھے، دماغ کو دیکھے، کان کو دیکھے، دوڑتے خون کو دیکھے، بال ادھر بھی ہیں، ہاں، اور بال ادھر بھی ہیں، اور بال ادھر بھی ہیں۔ کیا جس اسپیڈ سے یہ بال بڑھتے ہیں، یہ بڑھتے ہیں کیا؟ یہ بھووں کے بال بڑھتے ہیں پلکوں کے؟ کیا حشر ہو جاتا میرا اور آپ کا؟ یہ ڈیزائن کس نے رکھا؟ یہ پرفیکشن کس نے رکھی؟ یہ صناعی کس کی ہے؟ یہ خلاقی کس کی ہے؟ تو ہمارے وجود میں تو بات یہ چلی تھی کہ اولاد کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کروانا، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے مانگنا، یہ اولاد کی تربیت، ہماری بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور قرآن پاک پر غور و فکر، اللہ سے جڑاؤ کا معاملہ، اور پھر رمضان کی طرف، یہ سارا کچھ میرے اور آپ کے لیے بھی اور ہم اپنی اولاد کے لیے بھی کریں۔ جی ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، اللہ کی نشانیاں ہیں اپنی اولاد، اور اللہ تعالیٰ، اور بہت سی نشانیاں ایسی بھی ہیں کہ جس پہ دعوت فکر ہے کہ آدمی دیکھے تو ذرا ہو کیا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ جی، حالانکہ وہ ساری زندگی ویسے ہی گزار رہے ہوتے ہیں جیسے ہم گزارتے ہیں۔ بالکل، یہ بڑا قیمتی مقام ہے، کیونکہ والدین بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اولاد کسی کو اللہ دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کو کچھ۔ یہ مقام پڑھیں، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، ساس بہو کے جھگڑوں کا مسئلہ آیا تھا نا، تو ہم نے اس مقام کا حوالہ دیا تھا۔ یہ سورہ شورا ہے 25 پارے میں، سورہ شورا 25واں پارہ، اور آیت نمبر 49 اور 50 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اللہ نے بیان فرمائی، وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ کے ہاں کوئی کمزوری، کوئی کمی کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ اب یہاں ایک اور بڑا پیارا نقطہ، ابھی چند دنوں پہلے اسی مقام کی تشریح کے حوالے سے کچھ ہم کمپائلیشن کر رہے تھے، تو تفسیر کا ایک بڑا پیارا جملہ آیا، پہلے بیٹیوں کا ذکر ہے، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ وَإِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر بیٹیوں کا پہلے کیا ہے، بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ ضمناً ایک اور بات، حضور علیہ الصلوۃ یعنی اس آیت کے تابع رہ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اجازت ہوتی تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیتا۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اگلی بات، اس آیت کے تابع ذیل میں یہ نقطہ بیان ہوا، اگر اللہ پہلی اولاد بیٹی عطا فرما دے تو یہ بڑی بابرکت بات ہو جاتی ہے۔ باقی تو اللہ کی عطا، جس کو چاہے وہ عطا فرمائے۔ بہرحال تو اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے۔ اللہ علیم بھی ہے، سب معلوم ہے اس کو، اور اللہ قدیر بھی ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سب کو بیٹے دے دے، سب کو بیٹیاں دے دے، سب کو سب کچھ دے دے، اختیار ہے، سارا اختیار رکھتا ہے، مگر وہ حکیم بھی ہے نا، وہ اپنی حکمت کے مطابق
کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، کسی کو ایک کسی کو دو، کسی کو بیٹے بیٹیاں، یہ سب اللہ کا فیصلہ۔ میں دل سے عرض کروں کہ خدا را جن گھرانوں میں اولاد کے تعلق سے کبھی کبھی کچھ معاملات ہیں، اللہ سے بیٹیاں دی ہیں، او بھائی اگر صرف بیٹیاں دی ہیں، آج کے پڑھے لکھے دور میں بھی یہ جہالت موجود ہے جی تو مجھے بتائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بیٹے دے کر اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیے، اور صرف بیٹیاں رہیں۔ بیٹیاں رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ٹھیک، تو اللہ قادر بھی ہے، اللہ علم بھی رکھتا ہے پورا مکمل، اور اللہ حکیم بھی ہے۔ یہ باتیں بیان فرما کر یہ نکات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ یہ راضی برضائے رب رہنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمارے اندر یہ شے پیدا کرتا ہے۔ اگر اس مقام کو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، جن گھرانوں میں اس حوالے سے پلس مائنس کچھ ہے، خدا را ان آیات کا مطالعہ کرے۔ سورہ شورى قرآن کریم کا پارہ نمبر 25 اور آیت نمبر 49 اور 50، خدا کی قسم دل سے اس مقام کو پڑھیں، ترجمہ اچھی طرح دیکھیں، کچھ تشریح بھی دیکھ لیں، ہم اللہ کی عطا پر مطمئن رہیں گے۔ دے کر واپس بھی لے لے گا نا تب بھی مطمئن رہیں گے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، اور وہ حکیم ہے، اس کا فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔ میری حاجات کیا ہے، میرے بچوں کی حاجات کیا ہے، میرے گھرانے کے معاملات کیا ہے، سب سے بڑھ کر میرا اللہ جانتا ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ وعلا کل شیء قدیر ہے۔ اس یقین کے ساتھ اللہ کے ہر فیصلے پر بندہ راضی رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے گھرانوں میں آج بھی ہم بہت تعلیم یافتہ بھی ہیں، سب کچھ ہیں بظاہر، ہمارے گھرانوں میں آج بھی یہ تفاوت، یہ تفریق موجود ہے۔ بیٹیاں ہیں، پھر بیٹی ہو گئی، اب مرجھا جاتے ہیں بعض لوگ بیٹی ہونے پہ۔ اب تو خیر اللہ کا شکر ہے اتنی آگاہی ہو گئی ہے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو ایک طبقہ ہے جو خوش ہوتا ہے اس پر۔ بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو مرجھا جاتے ہیں، پھر بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے درجے کا سلوک ہوتا ہے بعض گھروں میں۔ بیٹیاں ہو جائیں اور بیٹے بھی 1-2 ہوں تو پھر دوسرے درجے کا سلوک کیا جاتا ہے بیٹیوں کے ساتھ۔ پہلے جو ہے بیٹا، پہلے ہر کام بیٹا، پہلے ہر کام بیٹا، کھانا پہلے بیٹا کھائے گا، کپڑے پہلے بیٹے کو بنیں گے۔ پتہ نہیں اس میں کیا فرق ہے، حالانکہ بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، بیٹے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور ان کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور لوگ دعا بھی کرواتے ہیں، مولوی صاحب دعا کر دیں اولاد نرینہ کے لیے، اللہ لڑکا دے۔ کیوں بھائی، لڑکی تمہیں پسند نہیں؟ تمہاری اماں لڑکی کسی کی بیٹی نہیں تھی، تمہاری بہن بھی بیٹی نہیں کسی کی، تمہارے ابا کی، کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو؟ ساس جو ہے وہ بہو سے جھگڑا کرتی ہے کہ بیٹا پیدا کیوں نہیں ہوا، بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ وہ ساس تو خود کسی کی بیٹی ہے، تیری بیٹی بھی تیری بیٹی ہے، اور پھر اس میں کسی کا قصور کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ کسی کا بھی، ہمارے یہ جہالت بھی بہت ہے نا، وہ جناب بیٹیاں ہی پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ بھائی تو جو پیدا کر رہا ہے اس سے شکوہ کرو، کر سکتے ہو شکوہ اس سے؟ استغفر اللہ۔ اللہ سے کوئی شکوہ کر سکتا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، نعمت نہیں اس کی مرضی ہے، جو چاہے دے۔ بہو پہ زیادتی کرنا، بیٹی کو ڈانٹنا، شوہر سے کی تنگیاں، بیٹے پہ ظلم کرنا، اللہ کے نہ باپ بیٹے کے اختیار میں کچھ ہے، نہ بہو کے اختیار میں کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو فرما رہا ہے ان آیات میں، خدا رے ان آیات کو کھولیں، ان آیات کو پڑھیں، قرآن حکیم ترجمے مفہوم کے ساتھ پڑھیں، ہدایت کی طلب کے ساتھ پڑھیں۔ اور یہ مقام پھر سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50، تحمل سے، تدبر سے، غور فکر کے ساتھ، طلب ہدایت کی نیت کے ساتھ اس کو دیکھیں۔ ان سارے مسائل کا شافی حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمارا عقیدہ مضبوط رہے گا، ایمان مضبوط رہے گا، ان چیزوں کے بارے میں ان مقامات کا مطالعہ کر کے تسلیم و رضا کی، یعنی رب کے فیصلے پر راضی رہنے کی کیفیت ہمیں بڑھے گی۔ یہ ہم بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ چیز انکلکیٹ ہونا، یہ تربیت کا اصول ہمارے بچوں میں پیدا ہو، اس کے اعتبار سے بھی بات ضروری ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ اولاد کی تربیت سے اور ان کی پرورش کے حوالے سے چلی، تربیت میں یہ بات شامل، ظاہر ہے جب ماں باپ کا پرسیپشن یہ ہوگا، کانسیپٹ یہ ہوگا، ان کے سوچنے کا انداز یہ ہوگا، تو یہ انداز جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے، یعنی کیا کہنا چاہیے، اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں اولاد پر بھی، چونکہ بچے نقال ہوتے ہیں، جو کچھ ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں اس کی نقل کرتے ہیں۔ ایگزیکٹ، یہ بات ہم پچھلے پروگرام سے کر چکے، اکثر بچے ماں باپ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے گھروں میں اردو بولی جا رہی ہے، کچھ گھرانوں میں پنجابی، سندھی، پشتو بولی جا رہی ہے، کچھ گھرانوں میں انگریزی بولی جا رہی ہے، لیکن ہمارے فرینچ نہیں بولی جا رہی، ہمارے پرشین نہیں بولی جا رہی۔ کیوں ہم یہ نہیں بولتے؟ ہم اردو بولتے ہیں، ہمارے بچے اردو بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی ہم الحمدللہ تفصیلاً کر چکے۔ ایک اور مجھے خیال آیا، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تعلیم دی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے کوشش کریں کہ تلاوت کا معمول بنائیں،
اور کبھی ترجمہ بھی پڑھیں اور سال میں 2-3 مرتبہ تفسیر سے بھی گزرے سورہ کہف کی، تو ایک ایک واقعہ جو عطا ہوا نا اس میں اصحاب کہف کا اور جناب خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا، پھر وہ جو ہے وہ باغ والے کا قصہ، یہ سارے واقعات کیا ہیں؟ ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ، یہ ہماری عقیدے کی حفاظت کے اعتبار سے، ایمان کی مضبوطی کے اعتبار سے اہم۔ البتہ اسی سورہ کہف میں 3 کلمات بڑے پیارے ہیں، بالکل شروع میں الحمدللہ، معاف کیجیے، الحمدللہ کے کلمے سے سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد جا کر انشاءاللہ کا کلمہ آتا ہے، تھوڑی دیر بعد جا کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کا کلمہ آتا ہے۔ توکل کی بات ہم کر رہے تھے نا، رجوع اللہ کی بات کر رہے تھے، یہ بظاہر بہت سادہ کلمے ہیں الحمدللہ، مگر پورا عقیدہ ہے۔ بچوں کو بیٹا کھا لیا الحمدللہ، ہاں یہ ہمارا نہیں، اللہ کا عطا کردہ ہے، یہ ابا اماں کا نہیں، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اچیومنٹ مل گئی، گریڈز اچھے آ گئے، پاس ہو گئے الحمدللہ، تنخواہ لے کر آ گئے تو نوجوان ماشاءاللہ کمانے کے قابل ہو گئے، بیٹا کرو الحمدللہ۔ اچھا جی کچھ کرنا ہے انشاءاللہ I will do this، نو انشاءاللہ میں یہ کر لوں گا۔ زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اچھا کوئی شے اچھی لگی، اپنے بچے پیارے لگ رہے ہیں، کسی کا بچہ پیارا لگ رہا ہے، کسی کی گاڑی، کسی کا گھر، پڑھو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ تمام کلمات سورہ کہف میں موجود ہیں۔ الحمدللہ بالکل شروع میں، اور انشاءاللہ تقریباً آیت نمبر 24-25 کے آس پاس، اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ 5واں رکوع سورہ الکہف کا، جہاں باغ والے کا قصہ آتا ہے۔ یہ کلمات پورا عقیدہ ہیں، اور یہ ماں باپ کی زبان پر ہونا چاہیے۔ ہاں عربوں میں ہم نے دیکھا، آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ بات پر اللہ کا نام آ جاتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ، اور وہ بات بھی کرتے ہیں تو واللہ اللہ کا نام لے کے، قسم کھا کے، بالکل۔ تو یہ ان میں مزاجن بڑی اچھی بات ہے، اور ہمیں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی زبان پر اللہ کا نام سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کو بھی انکلکیٹ کریں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی، انشاءاللہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، انشاءاللہ میں رات کو 10 بجے گھر آ جاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ بس ابھی میں گاڑی لے کے پہنچ رہا ہوں، انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ لائیں زبان پر، اس کی برکات بھی ہوں گی، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، تبھی توکل پیدا ہوگا، تبھی ایمان پیدا ہوگا۔ اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمارے گھروں میں بھی بہاریں ہوں گی، ہمارے شہر میں بھی بہاریں ہوں گی، ہمارے ملک میں بھی بہاریں ہوں گی، ہماری امت میں بھی بہاریں ہوں گی۔ لیکن آج اللہ کے نام سے دوری ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی کمزوری ہے، اس لیے ہم مغلوبیت کا دور دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 139 میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ یہ سچا پکا ایمان کب آئے گا؟ اس قرآن پاک کے ذریعے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑ کر، قرآن پاک میں تدبر غور و فکر کر کے، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اللہ کہتے ہیں تمہیں میں عروج دوں گا بشرطے کہ تم واقعتاً ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ غلبہ دے گا، تم ہی غالب رہو گے، لیکن مشروط ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو۔ اب یہ بظاہر جو ہے دو آیات ہیں، لیکن ذرا پوری تاریخ انسانی آج کی، مسلمانوں کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو انہی آیات کے گرد گھومتی ہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اس کا مطلب ہم جو مغلوب ہیں تو ہم ایمان والے نہیں ہیں، یا جو ایمان ہم نے رکھا ہوا ہے وہ ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے، ورنہ ہم غالب ہوتے۔ جی، اور ایمان کے 2 حصے بنیادی ہیں نا، ایک ہے اقرار باللسان، ایک ہے تصدیق بالقلب۔ زبان کا اقرار، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، اس معنی میں صاحب ایمان ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مگر ایک ایمان جو دل میں ہوتا ہے نا، وہ ہے جس کا سوال ہے، اور اس ایمان جو کہ دل میں ہو اس کا اظہار عمل میں ہوتا ہے۔ تبھی قرآن پاک بار بار کہتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ 2 احادیث بار بار ہم نے پیش کی ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اب یہ ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے، وعدے کی پاسداری نہیں، امانت کی حفاظت نہیں ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ آج پروگرام ختم کرتے ہیں یہاں، اگلا پروگرام پھر ایک نیا موضوع ملا اسی پہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پرورش والا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کی حدیث ہدیہ کروا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، علامات ہیں۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت رکھوائی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے، جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالیوں پر اتر آتا ہے۔ فرمایا کہ جس میں ساری صفات ہیں وہ پکا منافق، جس میں جتنی وہ اتنا منافق۔ یہ بخاری شریف مسلم شریف میں روایات ہیں۔ اللہ نفاق کے مرض
اور یہ منافقانہ اوصاف و صفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سید